الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ بڑا ہی اہم ہے اور ہمیں بہت فکر مند کرنے والا ہے۔ ہمارا موضوع ہے قرض سے بچیے اور دوسروں کو بچائیے۔ قرض سے بچنا، لوگوں کے حقوق سے بچنا، یہ کتنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے آپ اندازہ لگائیے، غور کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وفات ظاہری کے وقت اجتماع عام میں اعلان فرمایا اگر میرے ذمے کسی کا قرض آتا ہو، اگر میں نے کسی کی جان اور مال اور آبرو کو صدمہ پہنچایا ہو، تو میری جان اور مال اور آبرو حاضر ہے، اس دنیا میں بدلہ لے لیں۔ تم میں سے کوئی یہ اندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، یہ میری شان نہیں۔ فرمایا مجھے یہ امر بہت پسند ہے کہ اگر کسی کا حق میرے ذمے ہے تو وہ مجھ سے وصول کر لے یا مجھے معاف کر دے۔ فرمایا اے لوگو، جس شخص پر کوئی حق ہو اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے اور یہ خیال نہ کرے کہ رسوائی ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت آسان ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کس قدر ضروری ہے۔ نبیوں کے سردار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے آگے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اگر میرے ذمے کسی کا قرض ہے اور میں نے کسی کے حقوق جو ہیں وہ ادا نہیں کیے تو وہ حقوق میرے سے لے سکتا ہے، میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ دنیا میں یہ جو ہے دینا بہت آسان ہے، اس بات کو آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، اور آخر میں بہت مشکل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ غور و خوض کرتے ہوئے میں آپ کو اس بات کی طرف آج توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا موضوع ہے قرض سے بچیے اور دوسروں کو بچائیے، میری مراد اگر آپ نے کسی سے قرض لینا ہے، اب آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ غریب انسان ہے، محتاج ہے، یہاں تک کہ اس کو زکوٰۃ بھی ادا کی جائے، زکوٰۃ بھی اس کو دی جائے تو یہ زکوٰۃ ہماری ادا ہو جائے گی اور یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، حقدار ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں۔ اب ہم نے فار ایگزامپل اس بندے سے لینا ہے 10,000 روپے قرض، ہم نے اس کو کسی موقع پہ، غمی پہ، خوشی پہ ہم نے دیا تھا، ہم نے اس سے مطلب کہ لینا ہے، وہ ادا کر نہیں پا رہا، ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کے پاس رقم نہیں آ رہی، اس کے پاس رقم جمع نہیں ہو رہی، وہ دے نہیں پا رہا، تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے جو زکوٰۃ ہم راہ خدا میں خرچ کر کے اپنے آپ کو زکوٰۃ سے آزاد کرتے ہیں، جو ہمارے ذمہ اللہ کا فرض کیا ہوا حق ہوتا ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہی ہوتا ہے۔ اب ہم یوں کریں کہ وہ 10,000 روپے اپنی پاکٹ سے نکال کر اس بندے کو ہم پیش کر دیں اور دل میں یہ ارادہ کریں کہ یہ اس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس سے آپ نے 10,000 روپے قرض لینے تھے، جو آپ کو دینے کی سکت نہیں رکھتا، ہمت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس وسائل نہیں ہے۔
اب آپ اس کو 10,000 روپے جو آپ نے کسی اور کو قرض جو زکوٰۃ ادا کرنی تھی، وہ زکوٰۃ کے پیسے اس بندے کو 10,000 روپے آپ پیش کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ پیش کریں اور دل میں ارادہ کریں میں اس کو زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہا ہوں. اب اس کو بولے بھائی یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، تحفہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو یہ نا یہ آپ کو میں پیش کر رہا ہوں، یہ آپ اس کے مالک ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے ہو چکے ہیں. اب جب آپ نے اس سے بات ڈسکس کر لی کہ یہ آپ کے ہیں، آپ مالک ہو چکے، آپ مالک بن گئے، اب اس کو بڑے ہی احسن طریقے سے بولیں کہ میں نے آپ سے 10,000 روپے قرض لینے تھے، تو یہ 10,000 روپیہ مجھے اپنا قرض واپس دے دیں. تو وہ اس بندے کو آپ مطلب کہ اس سے واپس لے لیں. آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو چکی ہے اور آپ اس بندے کا قرض بھی ادا ہو چکا ہے. آپ اندازہ کریں اس بندے کے دل میں کتنی خوشی پیدا ہوگی، وہ بندہ کتنا خوش ہوگا. نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. کیا ہم 60 سال نفلی عبادت کر سکتے ہیں؟ تو ایک طریقہ کار یہ تھا جو بندہ مقروض ہے آپ کا اس کو قرض سے آزادی دینے کا. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا تو مجھ سے اپنا جو حقوق ہیں وہ واپس لے لو یا پھر مجھے معاف کر دو. تو دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس بندے کو زکوٰۃ دے کر پھر اس سے وہ پیسے واپس لے لیں، اس کا قرض ادا ہو جائے گا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. دوسرا طریقہ کار یہ کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے آپ معاف کر دیں. نمبر 2. آگے نمبر 3، جو ہم یہ رواج بن چکا ہے، یہ بہت بات مشہور و معروف ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ جب ہمیں کسی شادی پہ، کسی غمی پہ، کسی برتھ ڈے پہ، ہمیں کسی خوشی پہ ہمیں انوائٹ کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو اب کسی بندے نے اپنی شادی کے فنکشن میں، اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کے فنکشن میں ہمیں اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی ہے، ہمیں انوائٹ کیا ہے. جب ہم اس گھر میں جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، آپ اور میں کیا کرتے ہیں، 5 یا 10,000 روپے یا جتنی ہمارے پاس ہمت ہے 1 2 3 5,000 1000 روپے ہم دیتے ہیں. تو وہ اہل خانہ کیا کرتے ہیں، جب ہم اسلامی پیش کرتے ہیں اہل خانہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی ڈائری میں اپنے پاس لکھ لیتے ہیں کہ یہ فلاں بندے نے ہمیں یہ اسلامی دی ہے. وہ لکھنے کا مقصد کیا ہے، ان اہل خانہ کو یہ بات خبر ہے، اس بات سے باخبر ہے کہ یہ ہمیں قرض ملا ہے، یہ ہم نے واپس لوٹانا ہے، اس لیے لکھ رہے ہیں نا کہ ہمیں یاد رہے. اور آپ نے بھی لکھوا دیا، جب آپ سے پوچھا گیا کیا نام لکھ رہے ہیں تو آپ اپنا نام بتاتے ہیں. تو آپ کی نیت یہ تھی، آپ کے دل میں بھی یہ ارادہ ہے، یہ نیت ہے، اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جب میرے گھر میں فنکشن ہوگا، میرے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہوگی، یہ ریٹرن مجھے واپس آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو خدارہ ہوش کے ناخن آپ کو بھی، مجھے بھی، سب کو لینے چاہیے. جو مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، اس آفت سے بچیے، قرض کی آفت سے بچیے، دوسروں کو بچائیے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ ہمت رکھتے ہیں، آپ کا دل اجازت دیتا ہے، فراخ دلی ہے، سخاوت، آپ کا دل سخی بادشاہ ہے، سخی ہے، تو آپ اس بیٹی کو، اس بیٹے کو، جو اس اہل خانہ کا جو سربراہ ہے، ان کی بیٹی اور بیٹا نہیں، ہمارا بھی کچھ لگتا ہے، ہمارا بھی بیٹا ہے، بیٹی ہے ہماری بھی، ہمارے بچوں کی طرح ہے، وہ بچوں کی طرح ہی ان کو اہمیت دیں، ان کو تحفہ پیش کریں. نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، اس کا مفہوم ہے تحائف دینے سے، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. آپ اندازہ کریں جب آپ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے بے لوث، بے لالچ کسی کو تحفہ یا گفٹ پیش کریں، اس کے دل میں کتنی خوشی پیدا ہوگی. تو آپ تحفہ پیش کریں. اگر آپ اس کو ویسے گفٹ یا تحفہ پیش نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہی جو طریقہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، آپ پھر وہیں کریں کہ زکوٰۃ تو آپ نے ادا کرنی ہی ہے. اگر جہاں آپ شادی پہ گئے ہیں تو وہ بندہ غریب ہے،
تو اس بات کا حقدار ہے، مستحق ہے کہ اگر اس کو زکوٰۃ بھی دی جائے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس بات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، یہ بات آپ کے علم میں چاہیے، اس بندے کو اگر زکوٰۃ دوں گا زکوٰۃ میری ادا ہو جائے گی۔ تو جب زکوٰۃ آپ کی نیت کریں گے تو پھر جہاں آپ 2,000 دیں گے نا، وہاں 5,000 دینے کی دل اجازت دے دے گا، 10,000 دینے کی دل آپ کا اجازت دے دے گا، یار یہ تو میں نے زکوٰۃ تو میں نے ادا کرنی ہی کرنی ہے، کسی اور کو دوں گا تو بہتر یہ ہے کہ اس کی بیٹی اس کے بیٹے کے معاملات ہیں، شادی کے ہیں، تو یہ بیچارہ غرض مند ہے، اس کو ضرورت ہے، تو اگر اس کو دوں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، تو اس بندے کو مطلب کہ دیا جائے۔ تو آپ اس بندے کو پھر اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور آپ پر زکوٰۃ بھی بنتی ہے تو پھر آپ زکوٰۃ کی مد میں اس بندے کو وہ رقم ادا کریں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے خوف خدا میں شربور ہوتے ہوئے، غوطہ زن ہوتے ہوئے، آپ اگر کوئی زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے، جو زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہوتا اس کو زکوٰۃ دیں گے ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ یوں کریں کہ اس بندے کو گفٹ دے دیں، تحفہ دے دیں، کم دے دیں، اگر 5,000 آپ دینا چاہتے ہیں 1,000 روپے دیں، 2,000 روپے دیں، قرض نہ چڑھائیں، آپ اس کو گفٹ اور تحفہ پیش کریں، ٹھیک ہے۔ اگر امیر آدمی ہے، صاحب حیثیت ہے، ٹھیک ہے، اس کو واضح طور پہ، بلکہ جہاں بھی آپ جائیں وہاں رقم دے کر ان کو واضح طور پہ لکھیں، بھائی یہ میں نے قرض نہیں دیا، نہ لینے ہیں اور نہ لکھوانے ہیں، اور نہ آپ لکھیں، ان کو شرعی طور پہ بتا دیں تاکہ ان کے جو پاس بیٹھے ہوں وہ چاند ایک گواہی بھی دے سکیں گل کو، بھائی وہ انہوں نے لکھوائے نہیں تھے، انہوں نے بولا نہیں تھا، وہ تو بیٹی یا بیٹے کو گفٹ آیا تھا۔ تو یہ میں آپ کو یہ توجہ میں دلانا چاہتا تھا کہ آپ لوگوں پر بوجھ نہ بنیں، لوگوں کو برڈن کے نیچے نہیں دبائیں، لوگوں پر قرض نہ چڑھائیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ ہیں یا میں ہوں، ہم نے کسی بندے کو 5-10 ہزار روپے ہم نے وہ سلامی دے دی، ٹھیک ہے، بندہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کی اولاد بھی نہیں لٹا رہی، تو آپ نے تو اس کو قرض دیا تھا نا، آپ کو قبر میں حشر میں اس بندے کا کیا حال ہوگا، اس بات سے اندازہ لگائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، آپ کو پتہ ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے، اے میرے صحابہ آپ کو علم ہے اس بات کا کہ محتاج کون ہے، غریب کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب اور محتاج وہ ہے جس کے پاس مال نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ نہیں، محتاج وہ ہے جس کے پاس ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، حج ہوں گے، عمرے ہوں گے، بہت سارے نیک اعمال ہوں گے، لیکن بروز قیامت وہ غریب انسان ہوگا، جس غریب انسان ہوگا جس بندے کے اس انسان نے حق دبائے ہوں گے، کسی سے قرض لیا وہ واپس نہیں دیا، کسی کو گھورا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بلا کہا، کسی کی زمین دبا لی، تو وہ سب کے سب آئیں گے اور اپنا اپنا حق اس کی نیکیاں لے کر پورا کریں گے۔ وہ بندہ جو نیک اعمال ہونے کے باوجود لوگوں کو جب حقوق ادا کر دے گا نیکیوں کے ذریعے، تو وہ خالی کا خالی رہ جائے گا اور وہ بندہ غریب اور نادار ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو، کیا بروز قیامت تو کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے آپ سے، میں نے ڈسکس جو میں نے کی ہے اس بات پہ غور کریں کہ ہم لوگوں کو قرض نہیں دیں گے بلکہ تحفہ پیش کریں گے۔ اگر ہم پر زکوٰۃ بندی، ہم زکوٰۃ دے کر اس بندے کی ہیلپ آؤٹ کریں گے، اس کی عزت نفس کا خیال بھی رکھیں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں کہ میں نے اس طریقے کے ساتھ اس بندے کی میں نے ہیلپ کی ہے، میں نے مدد کی ہے، اور کل کو لوگوں کو بھی نہیں سنائیں گے، ٹھیک ہے، کل اس کو تانے بھی نہیں ماریں گے، اس کی عزت نفس کا خیال بھی رکھیں گے، اس کی ہیلپ آؤٹ بھی کریں گے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں گے، مسلمان کے غم کو اپنا غم سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو ہم لوگوں کو قرض کے نیچے دبا دیتے ہیں، یہ قیامت والے دن بہت مہنگا پڑے گا، یا خود دب جاتے ہیں یہ بھی بہت مہنگا پڑے گا۔ آج مال دے کر ہمیں قرض لوٹانا ہمارے لیے آسان ہوگا، لیکن بروز قیامت نیک اعمال دے کر لوٹانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرض سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم قرض نہ دیں لوگوں کو بلکہ گفٹ دیں، تحفہ دیں،
زکوٰۃ دیں، صدقات دے کر آسانی پیدا کریں، مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کریں۔ پھر ایک بار سنیے نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کسی مومن کے دل میں، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر اجر اس کو دیتا ہے۔ یہ عمل جو ہے خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو آپ آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا کریں۔ کسی کو آپ خوشی دیں گے، اللہ پاک آپ کو خوشیاں دے گا۔ کسی کے غم میں شریک ہو کر اس کو ہمدردی دیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے وہ جو غم ہے آپ کے، وہ دور کر دے گا، آپ کے لیے مشکلیں آسان کر دے گا، آپ کے لیے پریشانی دور کر دے گا۔ اگر آپ کسی کے لیے فراخی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فراخی دے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں، لوگوں کو صدقات دیں، زکوٰۃ دیں، تحائف پیش کریں، گفٹ پیش کریں، لوگوں کو قرض سے بچائیں اور خود بھی بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرض سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو جس ٹاپک پہ آج ہم نے گفتگو کی ہے، اس کو خود سنیں، بار بار سنیں، اپنے اندر اس کو رائج کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہر طریقے سے میری مراد کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ وہ غمی ہے، وہ خوشی ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی ہے، لیکن بعد میں تانا زنی نہ کریں، لوگوں کو جتلائیں نہیں، کسی اور کو بتائیں نہیں، کسی عزت کو خراب نہیں کریں، لوگوں کی عزتوں پر پردہ ڈالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان اس کا مفہوم ہے، جو کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، کسی کمیوں پر پردہ ڈالتا ہے، کسی کی خامیوں پر پردہ ڈالتا ہے، کل بروز قیامت اللہ پاک اس کے عیبوں پر، اس کی خامیوں پر، اس کے گناہوں پر اللہ پاک پردہ ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کے ساتھ دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت، پیار، سلوک، ہم آہنگی کے ساتھ رہنے، سہنے اور پیش آنے کی ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور قرض سے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اللہ پاک نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو ہمت دی ہے، جو طاقت دی ہے، جو مال دیا، اس کے مطابق دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خواہ وہ رشتہ دار ہیں، وہ ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، آج کے رسول کوئی بھی ہے، سب کی مدد کی ہمیں اپنے اپنی ہمت کے مطابق مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔